عرب کی وہ سرزمین جہاں کبھی جہالت کا راج تھا، جہاں انسان پتھروں کو معبود سمجھ کر سجدہ کرتا تھا، جہاں طاقتور کمزور کو دباتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی رحمت نازل فرمائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ نے مکہ کی تنگ گلیوں میں توحید کی صدا بلند کی، ظلم برداشت کیا، طعنوں اور تکلیفوں کو صبر کے ساتھ جھیلا، لیکن کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، جہاں اسلام کو ایک ریاست کی شکل ملی۔ وہاں عدل قائم ہوا، بھائی چارہ پیدا ہوا اور نئی تہذیب نے جنم لیا۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ ہجرت کے 10ویں سال ایک ایسا وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ یہ کوئی عام حج نہیں تھا، بلکہ وہ حج تھا جسے بعد میں حجۃ الوداع کہا گیا، کیونکہ یہ آپ کا آخری حج ثابت ہوا۔ مدینہ سے روانگی کے وقت ہزاروں صحابہ کے ساتھ آپ کے ساتھ تھے۔ ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ لوگ خوش تھے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ حج ادا کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں مزید قافلے شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک عظیم اجتماع تیار ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر جب حج کے ارکان ادا کیے گئے تو ایک ایسا منظر تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ میدان عرفات میں لاکھوں کا مجمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور انسانیت کے لیے ایک مکمل پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر برتری نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت بیان کی، عورتوں کے حقوق پر زور دیا، سود کو حرام قرار دیا اور لوگوں کو قرآن و سنت پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی۔ یہ خطبہ دراصل ایک مکمل ضابطہ حیات تھا، جس نے آنے والی نسلوں کے لیے راستہ واضح کر دیا۔ حج مکمل ہونے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ابھی ایک اور عظیم واقعہ تاریخ کا حصہ بننے والا ہے۔ قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ صحرا کی گرمی ناقابل برداشت تھی، لیکن ایمان کی ٹھنڈک سے سب کو سکون دے رہی تھی۔ لوگ تھکے ہوئے تھے، مگر خوشی تھی کیونکہ وہ اپنے نبی کے ساتھ تھے۔ اسی سفر کے دوران ایک مقام آیا جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اس لحاظ سے اہم تھی کہ یہاں سے مختلف راستے جدا ہوتے تھے۔ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ اسی مقام پر اچانک ایک حکم نازل ہوا۔ یہ حکم عام نہیں تھا، بلکہ ایک بہت اہم پیغام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ قافلہ رک جائے۔ جو لوگ آگے جا چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ ہزاروں لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی، زمین تپ رہی تھی۔ لوگ اپنے کپڑوں سے سایہ کر رہے تھے، کچھ اپنے پاؤں بچھانے کے لیے کپڑا رکھ رہے تھے، لیکن سب کے دلوں میں تجسس تھا کہ آخر کیا بات ہے۔ پھر اونٹوں کے کجاووں سے ایک منبر تیار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے۔ فضا میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ آپ کی طرف تھی، ہر دل دھڑک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنی رسالت کا ذکر کیا، لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں دین پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ پھر آپ نے لوگوں سے ایک سوال کیا، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے بیک آواز جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لمحہ انتہائی اہم تھا، کیونکہ اس کے بعد ایک ایسا اعلان ہونے والا تھا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو جائے گا۔ وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جس کا انتظار تھا۔ صحرا کی تپتی زمین، جلتا ہوا سورج اور ہزاروں صحابہ کا مجمع، سب کی نظریں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھی۔
فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جیسے وقت خود ہی رک گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے لوگوں کو یاد دلایا کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے۔ آپ نے لوگوں کو تقوی اختیار کرنے اور دوسروں کو حقوق ادا کرنے اور دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا تاکہ ہر شخص سن سکے، کیونکہ یہ اعلان صرف وہاں موجود لوگوں کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا، ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور اسے بلند کیا یہاں تک کہ دونوں کے بازو سب کو صاف نظر آنے لگے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ہر آنکھ اسے اپنے دل میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ الفاظ جیسے ہی ادا ہوئے صحرا کی فضا میں گونج اٹھے، لوگوں کے دلوں میں اتر گئے اور ایک ایسا پیغام بن گئے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس اعلان کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، اور جو اسے چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی بلکہ ایک گہرا روحانی پیغام تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو مزید واضح کر دیا۔ اس کے بعد مجمع میں ایک خاموشی اور ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے وہ اس عظیم لمحے کو گواہ بننے پر فخر محسوس کر رہے ہوں۔ پھر ایک ایک کر کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے لگے، انہیں مبارکباد دینے لگے، ان سے مصافحہ کرنے لگے، ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ یہ منظر محبت، اتحاد اور اخوت کے ایک خوبصورت مثال تھا۔ اس وقت کسی کے دل میں شک یا اختلاف نہیں تھا، بلکہ سب ایک ہی پیغام کو سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، ہر شخص اس لمحے کو اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ کچھ صحابہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک عظیم اعلان کے گواہ بن رہے ہیں۔ یہ وہی واقعہ ہے جو بعد میں واقعہ غدیر خم کے نام سے مشہور ہوا، ایک ایسا واقعہ جس نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نصیحتیں فرمائی، لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی تلقین کی اور انہیں اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ اجتماع ختم ہونے لگا، لوگ اپنے اپنے قافلوں کو طرف لوٹنے لگے، لیکن ان کے دلوں میں اس دن کی یاد ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا لمحہ دیکھا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک رہنما بن گیا۔ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا، لیکن اس دن کی روشنی ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، لیکن واقعہ غدیر خم کی گونج کبھی مدھم نہ ہوئی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہا، ہر دور میں اسے یاد کیا گیا، اس سے سبق حاصل کیا گیا اور اسے مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ جیسے جیسے اسلام دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا، ویسے ویسے اس واقعے کی اہمیت بھی لوگوں تک پہنچتی گئی۔ کچھ مسلمانوں نے اس دن کو خوشی اور شکر کے طور پر منانا شروع کیا، خاص طور پر ہر اہل تشیع اس دن کو عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان کا دن ہے۔ وہ اس دن عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس واقعے کو بڑی عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری طرف اہل سنت اس واقعے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا اظہار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ اسے ایک تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں، لیکن اسے عید کے طور پر نہیں مناتے۔ اس اختلافات کے باوجود ایک حقیقت ایسی ہے جس پر سب متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، بلکہ آپ نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔
جنگوں میں آپ کی بہادری، علم میں آپ کی گہرائی اور عبادت میں آپ کی عاجزی ایک مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور اسلام کے اصولوں پر قائم رہے۔ واقعہ غدیر خم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں محبت، اتحاد اور قیادت کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم رکھنا چاہیے۔ یہی وہ پیغام ہے جو اس دن دیا گیا تھا۔ آج بھی جب 18 ذو الحج آتا ہے تو دنیا بھر میں مسلمان اس دن کو مختلف انداز میں یاد کرتے ہیں۔ کہیں محافظ سجتی ہیں، کہیں تقاریر ہوتی ہیں اور کہیں اس واقعے کو کہانی کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ ایک چیز مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے محبت اور عقیدت۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں اخلاق، محبت، انصاف اور بھائی چارہ شامل ہے۔ اگر ہم اس واقعے کے پیغام کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں تو ہم نہ صرف ایک بہتر مسلمان بن سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر انسان بھی بن سکتے ہیں۔ یہی وہ روشنی ہے جو غدیر خم کے میدان میں اٹھی تھی اور آج تک دلوں میں منور کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ یہی اس واقعے کا اصل پیغام ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب قافلہ غدیر خم سے آگے بڑھا تو بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر حقیقت میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، کیونکہ جو اعلان اس میدان میں ہوا تھا وہ صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک پیغام تھا جو دلوں میں اتر چکا تھا۔ صحابہ کرام اپنے اپنے راستوں پر روانہ رہے تھے، لیکن ہر شخص کے ذہن میں وہی منظر گردش کر رہا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کیا تھا، راستے میں چلتے ہوئے کچھ صحابہ آپس میں اسی واقعے کا ذکر کر رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، کوئی کہتا یہ اعلان ہماری زندگیوں کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ کچھ کے دلوں میں خوشی تھی اور کچھ کے دلوں میں غور و فکر، لیکن سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ دن عام دن نہیں تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور صحرا کی فضا ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ قافلے کے لوگ آرام کے لیے رک گئے۔ رات کے سناٹے میں بھی اس واقعے کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ کچھ صحابہ خاموش بیٹھے سوچ رہے تھے، کچھ عبادت میں مصروف تھے اور کچھ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک روحانی کیفیت تھی جو ہر دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن سفر دوبارہ شروع ہوا۔ مدینہ کی طرف واپسی جاری تھی۔ جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے لوگ اپنے علاقوں کی طرف جدا ہوتے گئے، لیکن وہ پیغام جو انہیں ملا تھا وہ ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ ہر شخص اپنے شہر، اپنے قبیلے اور اپنے گھر میں جا کر اس واقعے کو بیان کرنے والا تھا۔ یوں یہ پیغام ہر جگہ تک محدود نہ رہا بلکہ پھیلتا چلا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ ایک نئے باب میں داخل ہو رہی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، صدیاں گزرتی گئیں مگر واقعہ غدیر خم کی روشنی مدھم نہ ہوئی۔ آج بھی جب 18 ذو الحج کا دن آتا ہے تو دنیا بھر میں اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے۔ واقعہ غدیر خم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اختلافات کے باوجود اتحاد قائم رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور دین اسلام کی اصل روح کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہم نہ صرف ایک بہتر مسلمان بن سکتے ہیں بلکہ ایک مضبوط اور متحد امت بھی بن سکتے ہیں۔ یہی وہ روشنی ہے جو اس دن کے اعلان سے پھیلی تھی اور یہی روشنی قیامت تک دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ یہی اس واقعے کا اصل سبق ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے اور یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔